ایک بہت اہم ہی ہدایت فرما رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں رفع اور دفع میں فرق بیان کیا تھا۔ رفع اور دفع یعنی پہلے سے جسے کہتے ہیں حفظ ما تقدم، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا، یہ دفع کہلاتا ہے۔ خدا نخواستہ بیمار ہونے کے بعد یا کسی بھی جراثیم کے پازیٹو آنے کے بعد پھر علاج کے ذریعے اس کو دور کرنا، مارنا، ختم کرنا وہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں بھی ہے الحمى خیر من الدواء، یا علاج ہے، اور اس کا اردو ترجمہ یہی بنتا ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ پرہیز آسان ہے، علاج مشکل بھی ہے، مہنگا بھی ہے، بہت مہنگا ہے علاج۔ بعض بیماریاں صرف وہ قابل علاج ہوتی ہیں، لیکن علاج نہ کرا سکنے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ بیماری قابل علاج ہے، مریض غریب ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہیں کرا سکا اور مر گیا، یا بیماری میں مبتلا ہو گیا اور بے احتیاطی کے نتیجے میں مر گیا۔ یہاں آپ یہی فرماتے ہیں تقدموا بالدعاء قبل نزول البلاء، بلا کے نازل ہونے سے پہلے دفع بلا کے لیے دعا کر کے دعا کو ٹالو، دعا کو ٹالو۔ اسی لیے اصول کافی میں ہے کہ دعا کے قبول ہونے کئی انداز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی انداز سے، کئی طریقوں سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی فوری طور پر آپ نے نوکری کے لیے، روزگار کے لیے دعا کی، اولاد کے لیے دعا کی، کاروبار میں برکت کے لیے دعا کی، فوری طور پر اس کے نتیجے میں اولاد ہو گئی، امتحان میں کامیابی ہو گئی، نوکری مل گئی۔ یہ بعض اوقات انسان کی دعا تاخیر سے جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے وہ فرعون کے خلاف بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کہا قد استجیبتا فقد استجیبتا، شاید کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ اس اعلان کے 40 سال کے بعد فرعون جو ہے نا وہ دریا میں وہ غرق ہو جاتا ہے۔ خدا قبول فرماتا ہے، عمل درآمد میں جو ہے نا وہ متاخر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دعا بندہ کرتا ہے، دعا اولاد کے لیے کرتا ہے، اور رزق و روزی کے لیے دعا کرتا ہے، بیٹوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں کس انداز میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ والی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، بالکل ایک آنے والی، بالکل قریب پہنچی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں آپ نے بلا سے ٹلنے کے لیے دعا نہیں مانگی ہے، آپ نے رزق و روزی کی دعا مانگی ہے، اولاد کی دعا مانگی ہے، اچھا اپنے بچے کے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، کم نمبر لے کے آئے، یا وہ فیل ہو جائے، لیکن ایک بلا ٹل جاتی ہے۔ بلا میں کل مجلس میں عرض کر رہا تھا، میسر یا میسر، اس سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ کسی اور کے لیے وہ قابل ہضم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علم سے دیے ہوئے علم کی روشنی میں وہ آنے والی بلاؤں سے آگاہ ہوتے ہیں، لوگوں کے اموات کی تاریخوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے صلبوں میں موجود نسلوں سے جو ہے نا آگاہ ہوتے ہیں، ذاتی علم کی وجہ سے نہیں، خدا داد علم کے نتیجے میں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے امامت کے سنبھالنے کے بعد وہ میں نے عرض کیا تھا، منبر پر بیٹھ کے فرمایا کہ میں
جو ہے نا وہ تمہارے ہر شخص کے جو ہے نا انجام کے بارے میں بھی باخبر ہوں کہ کس کا کیا انجام ہوگا، اور یہ کہ تمہارے سلبوں میں جو نصب ہے اس سے میں آگاہ ہوں۔ وہ یہ جو ہے نا وہ بلایا والمنایا، بلاؤں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، منایا منیہ کی جمع ہے، موت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی جانتے ہیں۔ میسر یا میسر سے کہا کہ تین دفعہ جو ہے نا موت بالکل تیرے قریب آ گئی تھی، لیکن تو نے صلہ رحم کیا، جس کی وجہ سے وہ تمہاری موت جو ہے وہ ٹل گئی۔ صلہ رحم نے تم کو موت کے منہ سے جو ہے نا وہ بچا لیا ہے۔ یہ بہت ساری بعض اوقات آدمی یعنی دعا کرتا ہے کہ خدایا بلا کو جو ہے نا وہ ہم سے دور کر یا دور رکھ، اس کے نتیجے میں انسان بلا سے بچ جاتا ہے، یا کام ایسا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بلا ٹل جاتی ہے، صلہ رحم سے بلا ٹل جاتی ہے۔ اچھا جی، صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے، الصدقۃ تدفع البلا، صدقہ بلاؤں کو جو ہے نا وہ ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات دفع بلا کے لیے بندہ دعا کرتا ہے، بعض اوقات عمل ایسا انجام دیتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلا جو ہے نا وہ 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ موت بالکل تیرے قریب آ گئی تھی، مگر تو نے صلہ رحم کیا، جس کی وجہ سے موت جو ہے وہ ٹل گئی۔ اب ہمیشہ کے لیے تو نہیں، موت نہیں ٹلتی، جب آمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، مگر صلہ رحم کے نتیجے میں تمہاری عمر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور تو بچ گیا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ تقدموا بالدعاء قبل نزول البلا، بلا بیماریاں وہ طولانی دعا ابھی وہ دوسری اس میں ہے، ابھی میں اس کو تلاش کروں گا تو یہ پھر غائب ہو جائے گی، یہ اس میں ایک مصیبت ہوتی ہے۔ وَادْفَعْ عَنِّ الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْقَحْطِ، اس میں طولانی دعا ہے ایمان کی، بلاؤں سے ہم کو دور کر، وبائی امراض سے ہم سے دور کر، قحط سالی جو ہے نا اس کو ہم سے دور رکھ، ایک لمبی چوڑی دعا ہے۔ جی ہاں، تو یعنی بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعا کر کے بلا کے راستے کو روکو، یہ بلا آنے کے بعد جو ہے نا وہ پھر دعا کر کے اس کو اٹھانا وہ مشکل ہوتا ہے، پہلے سے دعا کر کے بلا کا راستہ روکنا وہ آسان ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا ورفع، نہیں فرمایا ودفع عنا وتقدم بدعا قبل البلا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بالکل پھر ایک نیا چینل کھول دیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا تفتح لکم ابواب السماء فی 5 مواقیت، 5 اوقات ایسے ہیں 24 گھنٹوں میں یا مختلف حالات میں جس میں آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان 5 اوقات کو تلاش کرو اور کوشش کرو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کرو۔ تفتح لکم ابواب السماء، یا آسمان کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، فی 5 مواقیت، 5 اوقات یا حالات میں۔ نمبر 1 عند قراءۃ القرآن، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اب تلاوت کے دوران دعا کرتے ہو، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کے دوران جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جو ہے نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یا آپ کہیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ 1 نمبر 2 عند، نہیں، نمبر 1 عند، وہ میں آگے چلا گیا، عند نزول الغیث، بارش جب برس رہی ہوتی ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس موقع پر دعا کرو، سب سے پہلا یہ ہے۔ اچھا، وعند الزحف، ہمیں تو نصیب نہیں ہے جب انسان وہ میدان جنگ میں ہو، جہاد میں مصروف ہو، اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بتایا تھا گناہان کبیرہ میں سے ایک الفرار من الزحف، جہاد، جنگ سے فرار کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر بھی
اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس موقع پر دعا کرو۔ وعند الاذان، بندہ اپنی غفلت لا علمی اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا وہ مفت میں ملنے والی چیزوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ ان اوقات کا بندے کو پتہ ہو، اس وقت دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے۔ عند الاذان، جب اذان دی جا رہی ہو، اور یہ اس کو میں نے پہلے پڑھ دیا، عند تلاوت القرآن، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ومع زوال الشمس، سورج جب وہ خط نصف نہار کو کراس کر رہا ہو، اس کو زوال شمس کہتے ہیں۔ ظہر کی علامت یہی ہے نا، نشانی یہ ہے کہ وہ ایک موہوم خط ہوتا ہے جو مطلب دنیا کو مغرب اور مشرق میں تقسیم کرتا ہے، اس کو خط نصف نہار کہتے ہیں۔ سورج مغرب سے چلتا ہے اور اس خط کو، موہوم خط کو یا فردی خط کو جیسے ہی وہ کراس کرے، اس کا مطلب ہے کہ سورج ڈھل گیا اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب اوپر تو وہ خط نصف نہار ہم کو نظر نہیں آتا، نہ دوربین سے نظر آتا ہے، کسی چیز میں نظر نہیں آتا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ائمہ معصومین نے زمین پر بتائی ہے۔ زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ سورج نے اس خط نصف نہار کو کراس کیا ہے یا ابھی نہیں کیا۔ صبح 8، 10، 9 بجے، 11 بجے آپ ایک پنسل، ایک عمودی شکل میں کسی چیز کو زمین میں دبا دیں، مغرب کی طرف اس کا لمبا سایہ بنے گا، لمبا سا۔ وہ سایہ، وہ سورج جیسے جیسے مغرب کی طرف بڑھتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، مکہ مکرمہ میں غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے کے بعد پھر نمودار ہوتا ہے۔ جیسے ہی دوبارہ نمودار ہو، اس کا مطلب ہے کہ سورج نے خط نصف نہار کو کراس کر لیا، سورج ڈھل گیا۔ ہمارے ملک میں مکمل غائب نہیں ہوتا، کم ہوتا جاتا ہے، ایک مرحلہ تک آنے کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ زوال شرعی جو ہے وہ ہو گیا ہے، یہ زوال الشمس۔ اس موقع پر بھی جو ہے وہ دعا وہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا جی، آسمان کے دروازے جی وہ کھول دیتے ہیں۔ وعند طلوع الفجر، طلوع فجر صادق، اس وقت بھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی دروازے کھلنے کا مطلب ہے واقعاً کوئی وہاں گیٹ نہیں ہے جو کھلتا ہو، تالا لگا ہوا تھا، نہیں، یہ اشارے ہیں، کنایے ہیں کہ یہ اوقات اللہ کی رحمت کے نزول کے اوقات ہیں، لہذا اس سے جو ہے نا وہ غنیمت جانو، غنیمت جانو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک نئی بات، من غسل منکم، دیکھیں نا بالکل الگ تھلگ سی بات ہے، الگ موضوع، الگ موضوع، الگ موضوع، الگ موضوع۔ من غسل منکم میتا، جو تم میں سے کسی میت کو غسل دے دے، میت کو غسل دے دے، فلیغتسل بعد ما یلبسہ اکفانہ، یعنی یہ وہی غسل مس میت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، بعد ما یلبسہ، اس کو کفن پہنانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو غسل مس میت کا لینا چاہیے۔ ولا تمسحوا موتاکم بالطیب الا الکافور، کافور کے علاوہ اور کوئی خوشبو اپنے میت کو مت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ ایک قیمتی جو ہے جس کو عرب عود کہتے ہیں، وہ ایک یہاں جہاں مظاہرہ کے ڈرائیور تھے، کچھ ایسا میرے پاس بھی رہے، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، زاہد شاہ ان کا نام تھا۔ وہ چند سال سعودی عرب میں رہے، کہتے تھے کہ جس کے پاس میں کام کرتا تھا نا، وہ غالباً اپنا کوئی مومن بھی تھا، اس نے جب کام چھوڑ کے جب آنے لگا، کہا اس نے مجھے ایک عطر کی شیشی دی، کہا تمہاری 4 مہینے کی تنخواہ کے برابر جو ہے نا وہ اس کی قیمت ہے۔ وہ بندہ لگائے اپنے مرحوم کو، اس سے کوئی فائدہ کافور کے علاوہ
اب کافور کی بو کو خوشبو کہیں یا بدبو کہیں، کافور کے علاوہ اور قسم قسم کا عطر یا خوشبو اپنے میت کو مرحوم کو مت لگاؤ. یا لا تمسحوا موتاکم بالطیب الا الکافور فإن المیت بمنزلۃ المحرم. میت جو ہے نا وہ اس بندے کی طرح ہے جو عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کے بعد وہ حالت احرام میں ہوتا ہے. جس طرح حالت احرام میں اور کام حرام ہو جاتے ہیں، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، سر نہیں چھپا سکتے، پاؤں نہیں چھپا سکتے، اسی طرح خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، ورنہ بکرا وہ کفارہ دینا پڑتا ہے. فرمایا فإن المیت فإن بمنزلۃ المحرم، وہ میت جو ہے وہ محرم کی طرح، اس آدمی کی طرح ہوتا ہے جو حج کی وجہ سے، قرض سے یا عمرہ مفردہ کی وجہ سے حالت احرام میں ہوتا ہے. یا مرو اہالیکم بالقول الحسن عند موتاکم، یا اپنے جو ہے نا وہ میرے خیال میں یہ ادھر سے مجھے کوئی سگنل دے رہے ہیں، مرو اہالیکم بالقول الحسن عند مولاکم. یا یہ کافی لمبی ہے کہ اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو حکم دے دو کہ اپنے جو مرحومین ہیں یا ان کی میت، ان کے پاس بیٹھ کے اچھی پسندیدہ باتیں کرو، ناپسندیدہ باتیں جن سے خدا ناراض ہو ان سے گریز اور پرہیز کرو. یہ روایت پھر طولانی ہے، انشاءاللہ شرط زندگی کل پیش کروں گا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ومصر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت، دخولا في الجنة ونجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ واحد شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم بفضلك تفريقا. خدا بحق محمد وآل محمد. جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً سائرہ خاتون ہیں جن کا کل یا پرسوں آپریشن ہونے والا ہے، عبار حسین صاحب جو کافی عرصے سے علیل ہیں، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض مبتلا ہیں، سب کو اپنے قدرت کاملہ سے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات نهدي للجميع